बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं औकात टीवी। मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल जब्बार अंसारी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मोहसिन पाकिस्तान मरूफ साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान इंतकाल कर गए हैं। उनकी नमाज जनाजा यहाँ फैसल मस्जिद में अदा कर दी गई है। तो आइए नमाज जनाजा में शरीक होने वालों से गुफ्तगू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद नवीद। मोहम्मद नवीद, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के जनाजे में आपने शिरकत की, हम भी यहाँ मौजूद हैं। तो क्या कहेंगे डॉक्टर अब्दुल कदीर के हवाले से आप? ऐसे लोग सदियों में पैदा होते हैं, अल्लाह ताला उनको अपनी जवार रहमत में जगह अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद अशरफ खान है। मोहम्मद अशरफ, आपने जनाजे में शिरकत की डॉक्टर अब्दुल कदीर के, क्या कहेंगे डॉक्टर अब्दुल कदीर के हवाले से? मैं डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के हवाले से ये बात करना चाहूँगा कि वो बड़े मोहसिन थे, पाकिस्तान के लिए बड़े उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं। और आखिर पे तो जैसा भी उनके साथ कौम ने किया वो तो अलग बात है, लेकिन मैं उनके साथ काम करता रहा हूँ, मीटिंग अटेंड किया करता था, उनके साथ चेयर पे साथ बैठा करता था। और जो है ना वहाँ बहुत सी ऐसी बातें हैं। जी, हम आपके गम में, ये सब कौम का गम है। आपने चूँकि उनके साथ काम किया है इसलिए आप उनको ज़्यादा करीब से आपने देखा है। हाँ, उसमें यह था कि लास्ट टाइम पे जो ना मैं अभी पिछले दिनों की बात है कि यानी कि 2-3 महीने हुए होंगे, तो जब ये बीमार हुआ मैंने उनसे ये कहा कि मैं जो ना अभी आपके पास आना चाह रहा हूँ। कहते नहीं, अभी कोविड की वजह से जो ना वो मुश्किल है, तो आप टेलीफोन पे ही बात कर लें। उन्होंने स्पेशल फ़ोन मुझे दिया हुआ था कि आप जो ना जब भी कोई बात करना चाहें तो इस पे बात कर लिया करें। लास्ट टाइम आपकी क्या बात हुई उनसे? बस यही बात हुई थी कि वैसे कहते हैं वो सीक्रेट होते हैं कई, तो उन्होंने ये कहा कि आप तो खुद आज़ाद फिरते हो, मुझे जो है देखें कैसा बंद किया हुआ है। अगर आपकी क्योंकि मैंने उन्हें बताया, मैंने कहा जी मैं जो है ना वो उस गली में रहता हूँ जिसमें जो है ना चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है ना वो हमारे कमर जावेद बाजवा साहब हैं, तो कहते हैं उनसे आप बात करें। तो मैंने कहा अच्छा, मैं कोशिश करूँगा कि उनसे बात करूँ। और मैंने बात भी की वहाँ पे उनका भतीजा था, लेकिन जो ना वो अब ये जानवर नहीं हो सके, लेकिन ये बात चल रही थी। और मैंने ये कहा था कि मैं तो बहुत छोटा सा बंदा हूँ क्योंकि मैं तो प्रोफेसर था कॉलेज में, लेकिन जो है ना वो आप तो बहुत बड़े बंदे हैं, आप उनके साथ बिठा देंगे, आप खुद ही बात कर लीजिएगा। कोई यादगार वाकया उनके साथ आपने कोई सफ़र किया हो, कोई ऐसी बात जो आपको अभी याद आती हो? हाँ, बहुत सी बातें याद आती हैं, क्योंकि जब वो काम दिया करते थे मुझे, वो कहा करते थे कि ये मेरा मिसाइल है, अगर जो है ना वो इसको काम दे दिया जाए फिर उसके बाद पूछने की ज़रूरत नहीं है, काम जो है ना वो खुद दिखाई दे देता है कि ये काम हो जाता है। इस तरह जो है ना वो मुझे ये कहा करते थे कि इसको, बहुत से लोग ये कहते थे कि ये आपको बदनाम करेगा, ये काम हो नहीं पाएगा जिस तरह ये कह रहा है। लेकिन जब काम हो जाता था तो लोगों के सारे लेटर जो है ना मेरे पास आ जाया करते थे कि हाँ जी ये देख लें, ये काम जो है ना वो आपको लोगों ने क्या समझा था कि ये काम नहीं कर पाएगा, लेकिन मैं जब काम कर दिया करता था वो बहुत खुश हुआ करते थे। आप लेबॉर्ट्री में उनके साथ काम करते थे? नहीं, मैं वहाँ पे उनके साथ जो है ना वहाँ पे KRL मॉडल कॉलेज के अंदर जो है ना वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ बायोलॉजी था। जी। और लेकिन मेरी उनके साथ इंटरेक्शन ये थी कि मुझे जो है ना वो बैकग्राउंड लिखना बहुत अच्छा लगता था, इसलिए जो है ना उन्होंने मुझे तफवीज़ किया हुआ था कि जहाँ कहीं भी जो है ना वो एग्जीबिशन हुआ करेगी मिसाइल की, आप वहाँ पे जाके लिखाई आप किया करेंगे, क्योंकि मैं जो है ना वो किसी भी जो है ना प्लेस पे मुअल्लक जो है ना वो लिख सकता था थर्मोकोल शीट से। तो वो मुझे इसलिए उन्हें बहुत ज़्यादा जो है ना वो इस बात पे था। एक दफ़ा ये हुआ कि मुझे कहते जी आपने इंडोनेशिया जाना है और वहाँ पे जाके जो है ना मिसाइलों के ऊपर जाके लिखना है। तो जब चले गए सारे तो वापस आए तो मुझे कहते साले आप क्यों नहीं गए थे वहाँ पे, उनसे लग ही नहीं सका। वो मुझे बहुत गुस्सा आया कि वहाँ पे जो ना अशरफ क्यों नहीं गया है। तो इसलिए जो ना वहाँ पे मुझे अफसोस भी होता था। फिर कहते हैं जी आइंदा से जब भी जहाँ कहीं भी नुमाइश होगी आपने ज़रूर जाना है वहाँ पे। तो मैं फिर जो ना जहाँ कहीं भी नुमाइश होती थी तो वहाँ पे जाके मैं खुद जाके उनको लेटर किया करता था मिसाइल को। हालांकि मेरा जो ना सब्जेक्ट बायोलॉजी था, लेकिन जो ना ये इस काम की वजह से वो मुझे जो ना अपने जो ना लेबॉर्ट्री के अंदर भी बुलाया करते थे और फिर जो ना मुख्तलिफ जो ना वो बात होती। और भी जो ना क्योंकि मैं कॉलेज में होता था तो बच्चे बहुत मिलना चाहते थे। मैंने उनके अंदर जो है ना रेगुलरिटी बहुत ज़्यादा देखी। वो कैसे
کہ جب بھی کبھی بچے کہتے جی ہم ان سے ملنا چاہتے ہیں تو میں ان سے یہ کہا کرتا تھا کیونکہ ان کا ڈائریکٹ فون جو ہے نا وہ کوئی نہیں کر پاتا تھا، اگر کرتا تھا تو اس کی جو ہے نا تحقیقات شروع ہو جاتی تھی۔ میں جب ٹیلی فون کیا کرتا تھا تو وہ بلا لیتے تھے، کہتے تھے ہاں جی کیا بات ہے، میں یہ کہا کرتا تھا کہ آج بچے ملنا چاہ رہے ہیں کالج کے، تو کہتے تھے اچھا چلو ٹھیک ہے۔ ان کی ایکوریسی ٹائم کی اتنی زیادہ تھی کہ وہ 2:45 بجے اگر وہ یہاں سے KRL سے نکلتے تھے کوٹا سے، تو کہتے تھے جی آپ کو 5 منٹ دوں گا، آپ جو ہے نا وہ وہاں پہ آ جائیے گا آڈیٹوریم میں سارے بچے موجود ہوتے تھے، وہاں پہ ملتے تھے۔ ان نے یہ والی بات جو پنکچویلٹی کی تھی نا وہ کبھی ہم نہیں بھول سکتے۔ اچھا، اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ اپنے عملے کے ساتھ ان کا کیسا مطلب رویہ تھا؟ رویہ ان کا جو ہے نا وہ اگر بتائیں تو آپ کو بڑی حیرانگی ہوگی۔ جی بتائیں۔ یہاں پہ آپ کو پتہ ہے نا یہ ایسٹ سیکٹر میں یہاں پہ ساتھ ہی رہتے تھے۔ جی جی، اور فیصل مسجد کے ساتھ۔ ہاں جی، یہ فیصل مسجد کے ساتھ ان کا یہ ادھر ہی ایک گھر تھا جی۔ اور وہ جو ہے نا اپنے اگر کوئی مالی کام کر رہا ہے نا وہاں پہ تو وہ اس کے ساتھ بھی ہاتھ ملا لیتے تھے، اور چاہے گندے ہی ہاتھ کیوں نہ ہوں ان کے، وہ اس کے ساتھ بھی جو ہے نا وہ گلے مل لیتے تھے۔ یہ ان کی بہت اسپیشلٹی تھی۔ وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ کوئی بندہ جو ہے وہ اس کے ہاتھ میلے ہیں تو ان کے ساتھ ملیے، وہ پیدل چل رہے ہوتے تھے وہاں پہ سب کے ساتھ مل لیتے تھے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا۔ محمد اشرف، کتنے ممالک کا آپ نے ڈاکٹر قدیر کے ساتھ سفر کیا؟ نہیں، میں نے ان کے ساتھ کبھی بھی جو ہے نا وہ سفر نہیں کیا، لیکن یہ ہے کہ جو ہے نا جب بھی کبھی کوئی پاکستان کے اندر مختلف جگہ ہوتی تھی، ہم چھوٹے لوگ تھے، ہم پہلے پہنچ جایا کرتے تھے، اور ان کے ساتھ سفر کرنے کا تو نہیں۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ KRL کے اندر بہت سی ایسی میٹنگ ہے جو میں نے اٹینڈ کی ہے، کیونکہ وہاں پہ KRL آفیسرز فیملیز کلب جو ہے نا اس کا میں ایگزیکٹو ممبر تھا۔ اس کی بھی ایک بہت اچھی کہانی ہے کہ وہاں پہ انہوں نے جو ہے نا وہ کہتے جی KRL آفیسرز فیملیز کلب بنانا ہے 1991 میں، تو وہاں پہ سب لوگوں کے نام لکھ دیے، تو کہتے ہیں یار اس میں کوئی کام کا بندہ بھی لکھو، کیونکہ وہ پھر کہتے جی کام کا کون سا بندہ، کہتے جی انہوں نے اپنے ہاتھ سے میرا نام لکھ دیا، اور پھر جو ہے نا ہر 5 سال کے بعد چینج ہو جایا کرتے تھے سارے، تو مجھے چینج نہیں کرتے تھے، کہتے تھے آپ کا ڈاکٹر ایگی خان نے بڑا پکا نام لکھ دیا، آپ جو ہے نا میں نے 91 سے لے کے جو ہے نا 2017 تک جب میں ریٹائر ہوا نا اس وقت جو ہے نا پھر جو ہے نا انہوں نے مجھے چھوڑا، کہ نہیں تو میں جو ہے نا ایگزیکٹو ممبر جو ہے نا وہ رہا ہوں، اور میرا خیال کوئی بھی ایسا ایگزیکٹو ممبر نہیں ہے جو اتنے سال جو ہے نا وہ ایگزیکٹو ممبر رہا ہو۔ تو اپنے محتاطوں پر روب شوب تو نہیں ڈالا کرتے تھے؟ نہیں، کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا تھا، بہت زیادہ لائل تھے، اور میں یہ کہتا ہوں کبھی بھی اگر کوئی مثال کے طور پہ میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو، کہ ایک دفعہ جو ہے نا وہ کہتے ہیں ایک بندے نے شکایت لگائی جی اس کو کچھ بھی نہیں آتا، یہ جو ہے نا یہ دیکھیں آپ نے اس کو 18 گریڈ میں بھی کر دیا ہے، یہ تو کوئی کام بھی نہیں کر سکتا، کہتے ہیں چلو کوئی بات نہیں، اس کو چائے پہ لگا دو، چائے تو بنانا آتی ہوگی نا، بنوانا تو آتی ہوگی، اچھا اس میں جو ہے نا وہ چلو یہ اس کو مینج کر لے گا، کبھی کسی کو نکالتے نہیں تھے، اور جب بھی کوئی جا کے کوئی شکایت لگاتا نا تو چپ کر جاتے، کبھی اس کا جواب نہیں دیتے تھے وہ۔ اور یہ بڑی بات ہے کہ جب بھی وہ KRL کوٹا آیا کرتے تھے تو راستے میں جو ہے نا وہ 2 گھنٹے پہلے وہاں سے گاڑی چلتی تھی، اور سویپرز اس میں ہوتے تھے، یہاں سے لے کے جو ہے نا کوٹا تک، اسلام آباد سے لے کے کوٹا تک سارے جو ہے نا سڑکیں صاف کر دی جاتی تھی، کوئی جو ہے نا جانور مرا ہوا وہاں پہ نظر نہیں آتا تھا، کیونکہ ان کو جانوروں سے بہت زیادہ پیار تھا، کیونکہ انہوں نے وہاں پہ بھی مور رکھے ہوئے تھے، اور وہ فری تھے، یعنی کہ یہ نہیں کہ کیجز کے اندر نہیں ہوتے تھے، اوپن ایئر جو ہے نا وہ گھوم رہے ہوتے تھے، اور وہاں پہ جو ہے نا کبھی بھی کسی جگہ پہ جو ہے نا کسی پلاٹ میں بھی اتر جایا کرتے تھے، وہ پلاٹ میں بڑا اچھا لگتا تھا، اور ایسے ایسے پرندے جو کہ لوگ پنجروں میں رکھتے ہیں وہ وہاں پہ اوپن تھے۔ اچھا، یہ جو ڈاکٹر قدیر کے ساتھ ہمارے جو حکمران یا باقی جن لوگوں نے جو سلوک کیا وہ ساری دنیا کے سامنے ہے، تو انہوں نے کبھی کوئی شکایت کی تھی اس سلسلے میں کہ کیا کر دیا میرے ساتھ، کیا بیان دلوا دیا مجھ سے ریڈیو پہ ٹی وی پہ؟ یہ اصل میں انہوں نے پاکستان کے لیے کیا تھا، انہوں نے یہ کہا نا جی پاکستان اس طرح بچایا جا سکتا ہے، انہوں نے کہا چلے ٹھیک ہے میں یہ پھر بیان دے دیتا ہوں، تو انہوں نے بیان دے دیا، لیکن ان کو تھوڑی سی یہ پاکستانی قوم کے ساتھ ان کو بالکل کوئی شکایت نہیں تھی، لیکن وہ یہ کہا کرتے تھے کہ حکمرانوں میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، اور آخر پہ آ کے جو ہے نا وہ یہ کہا کرتے تھے یہ دیکھیں سارے گھوم پھر رہے ہوتے ہیں، میں جو ہے نا وہ اپنی مرضی سے جا نہیں سکتا ہوں، ان کو کوئی اگر میں نے کوئی چیز بھیجنی ہوتی تھی، ابھی 2 مہینے پہلے کی بات ہے، میں نے کہا جی ایک میں نے بڑی سویٹ ڈش بنائی ہے تو میں آپ کو بھیجتا ہوں، کہتے ہیں ہاں جی ٹھیک ہے، میں ان کے گھر کے قریب جو ہے نا وہ لے کے گیا، وہ اندر چلے گئے، کہتے ہیں یار بہت اچھی بنائی ہے، یہ کیسے بنائی؟ میں نے کہا یہ پرسنلی میں نے بنائی ہے، اس میں جو ہے نا نسوانی ہاتھ نہیں لگا ہوا، میں نے خود بنائی۔ اچھا اچھا، ایسا تھا۔ اچھا، کھانے میں کیا پسند کرتے تھے وہ زیادہ؟ یہ تو کھانے ان کو سارے ہی پسند تھے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا کہ کوئی چیز کو ناپسند کرتے، کبھی
کھانا اچھا نہیں بنا. وہ جب بھی کوئی بات کرتے تھے کہتے تھے کہ بہت اچھا کھانا بنایا. اور جب بھی کہیں پارٹی ہوتی تھی تو وہاں پہ یہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ جو نا سب سے پہلے کہتے تھے اگر وہاں پہ کوئی پارٹی ہوتی تھی کیونکہ میں مینجمنٹ میں ہوتا تھا تو کہتے تھے کہ یار میرے ڈرائیورز کو جو ہے نا وہ پہلے دے دیں, یہ نہ ہو کہ میں جو ہے نا ریڈی ہو جاؤں اور انہوں نے کھانا نہ کھایا ہو. سب سے پہلے ان کا خیال رکھتے تھے. اپنے محتاطوں کا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے. محمد اشرف, ہم تو چاہتے ہیں آپ سے ڈھیروں باتیں کریں لیکن اب بارش ہو رہی ہے تو آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے اوقات ٹی وی سے بات کی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ سفیان. آپ نے نماز جنازہ میں شرکت کی, کیا کہیں گے ڈاکٹر عبدالقدیر کے حوالے سے؟ پاکستان کے لیے بڑا نقصان ہے, فیوچر پاکستان کا انہوں نے سنبھالا اور اب بس دنیا سے رخصت ہو گئے. بہت ہی افسوس کی بات ہے. اللہ تعالیٰ ان کو ولی کی رحمت کرے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ محمد جہاں دیبل. نماز جنازہ میں ماشاءاللہ آپ نے شرکت کی فیصل مسجد میں ڈاکٹر قدیر کے, تو کیا کہیں گے آپ ڈاکٹر عبدالقدیر کے حوالے سے؟ دیکھیں, یہ تو بات ہے کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان جیسا محسن پاکستان اب اس دنیا میں ویسا اور کوئی نہیں ہے. ہزاروں سال کے بعد ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں جن کے صحیح ملت پہ احسان ہوتے ہیں, قوم پہ احسان ہوتے ہیں. ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا ہماری تمام ملت اسلامیہ پر احسان ہے جو کہ تاعمر تا قیامت تک لوگ ان کو یاد رکھیں. بہت شکریہ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ میرا نام عبدالصبور ہے. کیا کہیں گے ڈاکٹر عبدالقدیر کے حوالے سے؟ محسن پاکستان تھے اور آج ہم سے جدا ہوئے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے جملہ لائقین متعلقین اور ان کے پسماندگان جتنے بھی ہیں ان کو صبر جمیل عطا فرمائے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں پھر سے ایسے لوگوں سے ہمیشہ بارہا نوازتا رہے تاکہ ہمارا پاکستان ایسے لوگوں کی جو ہے محنتوں اور کاوشوں سے مستفید ہوتا رہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ مرتضیٰ مہدی. کیا کہیں گے ڈاکٹر عبدالقدیر کے حوالے سے؟ جو کردار, ان کا اخلاق, ان کا رہن سہن, ان کی خاموش طبیعت, ان کی اخلاق اور محنت کے بارے میں بہت سوچتا رہتا تھا کہ کیسے انہوں نے پاکستان کے لیے کام کیا اور ان کو ریوارڈ جو دینا چاہیے تھا وہ کریڈٹ نہیں ملا گیا. اور میں یہی چاہتا تھا کہ جو پاکستان میں اب سچویشن چل رہی ہے لیکن جی غریب عوام کے لیے سوچتے رہے ہیں. انہوں نے بہت کوشش کی تاکہ عوام کو اور اپنے پاکستان کے لیے ایک جوہری توانائی اور اس کے لیے انہوں نے بہت ورک کیا, پاکستان کو بینیفٹ پہنچایا. لیکن اب بھی پاکستان میں جب انہوں نے 1973 میں 63 میں تو انہوں نے اٹامک انرجی کو متعارف کروایا اور انہی کی بیس پر ہم تھوڑے سے اسٹرانگ بنے. اور ابھی بھی اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اسی طرح کہ ہماری نسل میں نوجوانوں میں ایک اچھا نوجوان اسی طرح ہی اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ان کو بھی جنت فردوس میں اعلیٰ مقام. آپ کا نام؟ میرا نام محمد سجاد رزاق ہے. کہاں سے آئے ہیں آپ؟ میرا تعلق پیر محل ڈسٹرکٹ روبا ڈیک سنگھ سے ہے. حوالے سے ڈاکٹر عبدالقدیر محسن پاکستان ہے. جب تک پاکستان قائم دائم رہے گا وہ ہمارے محسن رہیں تو تا قیامت وہ محسن رہیں گے. یہ ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب ہی ہیں جن کی وجہ سے ہم پچھلے اگر دیکھا جائے تو 25 سال سے دشمنوں میں گھرے ہوئے ہیں. ہمارا کوئی دوست نہیں ہے ہمارے ہمسائے میں نیئر بائی. اور یہ صرف ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب کا اس قوم پہ جو احسان ہے, اس کو ایٹمی طاقت بنایا, اس کی وجہ سے آج دشمن ہمیں میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا. تو ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب نہ صرف ہمیں ایٹمی طاقت بنا کر گئے, ساتھ میں اس کے استعمال کے لیے میزائل ٹیکنالوجی بھی دے کر گئے ہیں. شاید جس کا بہت کم لوگوں کو پتہ ہے, غوری میزائل, یہ بھی ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کا اس قوم کے لیے تحفہ ہے. کیونکہ اس کے بغیر ہم ایٹم بم تو ہماری کسی کام کا نہیں تھا جب تک ہم اس کو یوز نہ کر سکتے. تو یہ میزائل ٹیکنالوجی بھی ان کی دین ہے اس قوم کے لیے. اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک ادارہ بنا گئے جس میں نئے سائنسدان بنیں گے, بچے پڑھیں گے اور پڑھ رہے ہیں جو اس مشن کو ڈاکٹر عبدالقدیر مشن کو لے کر آگے بڑھتے رہیں گے. اور یہ عالم اسلام کے لیے بھی یہ جو نوجوان اس ادارے سے پڑھ رہے ہیں وہ اس کی خدمت کرتے رہیں گے. تو یہ قوم تا قیامت ان کی احسان مند رہے گی, ان کی مشکور رہے گی. جو بھی ان کے لیے الفاظ استعمال کروں وہ کم ہیں ان کی خدمات کے اطراف میں. اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس عطا فرمائے. آمین. تھینک یو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ خالد نام ہے میرا. کہاں سے آئے ہیں آپ؟ میں راولپنڈی شکریال سے تشریف لائے. جی ڈاکٹر قدیر کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ ڈاکٹر عبدالقدیر خان محسن پاکستان ہیں. میں سب سے پہلے
इंतज़ामात के बारे में बात करना चाहूँगा कि जिस तरह के वो हीरो थे डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, उनकी पाकिस्तान के लिए खिदमत मैं गवर्नमेंट पाकिस्तान से इंतज़ामिया से कहूँगा कि जिस तरह के उन्होंने इंतज़ामात किए हैं इंतहाई नाकिस इंतज़ामात थे। आपका नाम? अहमद नवाज़। कहाँ से आए हैं आप? मैं अहमदाबाद से आया हूँ डॉक्टर ए क्यू खान के जनाजे में शिरकत के लिए। और इससे अपने लिए बात से फ़ख्र समझता हूँ। जी जी। और साथ साथ ये कि डॉक्टर ए क्यू खान, उन्हीं की वजह से आज हम आज़ादी का सांस ले रहे हैं और दुश्मन की आंखों में आंखें डाल के देख सकते हैं। उन्होंने पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया। अरसलान। कहाँ से आए हैं आप? मैं रावलपिंडी से आया हूँ। डॉक्टर अब्दुल कदीर के हवाले से क्या कहेंगे? जी, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान मोहसिन पाकिस्तान, मोहसिन पूरे आलम इस्लाम के वो मोहसिन हैं, न सिर्फ पाकिस्तान के, जिन्होंने पाकिस्तान के दिफा में एक ऐसा कंट्रीब्यूशन किया है कि वो एक संग मील की हैसियत रखता है। मेरे ख्याल में 12 मई 1998 को भारत ने जब एटमी हमले किए तो 12-13 से ऑनवर्ड अगर आप 27-28 के इंडियन न्यूज़पेपर्स उठा के देख लें तो उसमें जो पाकिस्तान के लिए जो उनकी धमकी आमेज जो बयानात थे वो आप देख सकते हैं, आप सर्च कर सकते हैं, अभी भी इंटरनेट पे मटेरियल मौजूद है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये क्यू खान साहब की कंट्रीब्यूशन थी जिन्होंने जिसकी वजह से पाकिस्तान ने 28 मई 1998 को एटमी धमाके करके भारतीय गुरूर खाक में मिलाया और दुश्मन की आंखों में आंखें आज हम डाल के देख सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि वो पूरी कौम के, ना सिर्फ पूरी कौम के बल्कि पूरे आलम इस्लाम के हीरो हैं और अल्लाह ताला उनके ऊपर अपनी करोड़ों रहमतें नाजिल करे। दुआ है कि अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस पे आला मुकाम अता फरमाए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? हाफिज अब्दुल मनाफ। कहाँ से आए हैं? रावलपिंडी से। क्या कहेंगे डॉक्टर अब्दुल कदीर के हवाले से? सर देखें ना कि डॉक्टर साहब एक मोहसिन